حضرت انسان کو بنایا، اور حضرت انسان کو بنانے کے بعد اللہ لا تعلق نہیں ہو گئے، اس کی رہنمائی اور رہبری کے لیے، اس کی دونوں دنیا کی بلائی کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے انگنت انبیاء کرام مبعوث فرمائے، وحی کا سلسلہ جاری فرمایا، اور مختلف اوقات کے اندر اور مختلف قوموں کے اندر اور مختلف گروہوں کے اندر اور مختلف ملتوں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ انتظام فرمایا کہ ان پر آسمان سے ہدایت نامہ، کبھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفہ کی شکل کے اندر، کبھی زبور کی شکل کے اندر، اور کبھی تورات کی شکل اور انجیل کی شکل کے اندر، اور پھر قرآن کریم کی شکل کے اندر انسانوں کو عقل جیسی دولت دے کر آزمایا، اور ان کے سامنے دو راستے رکھ دیے کہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے، اور اس کو واضح کرنے کے لیے انبیاء کرام اور صلحاء اعظام نے اپنا اپنا کام کیا، اللہ کی کتابیں آئیں اور اللہ کے پیغامات آئے اور اللہ کے احکام آئے، اللہ نے انسان کے لیے دو راستے رکھ دیے، چاہے تو صراط مستقیم پر چلے، چاہے تو شیطانی پگڈنڈیوں پر بھاگتا رہے، کوئی اس کی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، ہاں بتانے والے، منع کرنے والے، اور اسے اللہ کا دین بتانے والے اور صراط مستقیم سکھلانے والے، اور شیطان کی گمراہیوں سے اور اس کے وسوسوں سے اور اس کی زیادتیوں سے آگاہ کرنے والے بھی تھے۔ اب انسان کی اپنی مرضی، لیکن اللہ یہاں یہ بات فرما رہے کہ دیکھو آج کے دور کے اندر، یا اس سے 1500 برس پہلے بات کہی جا رہی کہ اگر کوئی آدمی آج یہودی ہو جاتا ہے یا یہودیت پر مرتا ہے تو اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر آج کوئی نصرانی بنتا ہے یا نصرانیت پر قائم رہتا ہے اور انجیل کو ہی اللہ ہی کی کتاب مانتا ہے، اس کا پھر اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ یہ فرمانے کہ اب ہمارا آخری فیصلہ یہ کہ دین اسلام اور دین اسلام کی تمام تر تعلیمات جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے پوری دنیا کے اندر پھیلائی گئی ہے اور بتائی گئی ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا مدعا ہے اور یہی ہمارا نظام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ، یعنی اصطلاحی معنی کے اندر بھی اور لغوی معنی کے اندر بھی، تورات کو چھوڑ دو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی جامع ہیں کہ اس کے اندر ابراہیم کی تعلیمات، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اور ان کی زندگی کا سارا نچوڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ جو ہے وہ قرآن کریم کی شکل ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ آج اور آج کے بعد قیامت تک صرف دین اسلام، کوئی وحدت ادیان کی بات نہیں ہوگی، کوئی اب آسمانی مذہب اور دین جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ باقی نہیں، یہ سب نام کے ہیں، ان کا کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اب یہ افسانے ہیں، حقیقت صرف قرآن ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور موسیٰ کی تعلیمات اور ان کے علاوہ دیگر تمام انبیاء کرام کی تعلیمات برحق ہے، لیکن قرآن آنے کے بعد اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد تمام تر تعلیمات اور تمام تر احکامات اور تمام تر کتابیں قرآن کریم کی شکل کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ کی شکل کے اندر۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حقائق جاننے کے باوجود بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے کہ سورج نظر نہیں آ رہا، اپنی آنکھیں بند کر لے اور ہدایت پر نہ چلے اور گمراہی کے راستوں پر چلتا رہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم کا ایندھن بنے گا، جنت سے ہزاروں اور کوسوں میل دور رہے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا۔ اگر پھر انسان، زمین تھوڑی نہیں، پوری کائنات اللہ کہتے ہیں کہ سونے کی بن جائے اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے انسان کو یہ موقع مل جائے، یہ ایک مثال بالمحال اللہ پیش کر رہے کہ اگر زمین کی مقدار کے برابر کسی انسان کے پاس سونا آ جائے، پہلے تو ایسا ہو نہیں سکتا، اور پھر جہنم کے اندر ڈالے ہوئے انسان کو کہا جائے کہ دنیا کے اندر پائے جانے والی تیری ساری جائیداد جو سونے کی شکل کے اندر سب سے قیمتی،
کیا جہنم سے آزادی اور چھٹکارے کے لیے اور نجات کے لیے اور بخشش کے لیے اور یہاں سے نکلنے کے لیے تم یہ سارا مال، اتنی جائیداد قربان کر سکتے ہو؟ تو آدمی کہے گا کہ یہ سودا مہنگا نہیں، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو ہم نے تو تم سے تھوڑا سا مطالبہ کیا تھا کہ بس شرک نہیں کرنا، زندگی ایک نظام کے مطابق گزارنی ہے، تم نہیں مانے، اب جہنم کا ایندھن بنو گے اور ہمیشہ اس کے اندر رہو گے، اور نہ شفاعت ہوگی، نہ سفارش ہوگی، اور نہ ہی کو بدل دیا جائے گا، جو فیصلہ ہو گیا اس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ فرما رہے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، کوئی نظام بھول جاؤ کہ ہم قبول کر لیں گے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر کوئی آدمی یہودیت پر آج رہنا چاہتا ہے، نصرانیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، یا اس کی تعلیمات کو اپنانا چاہتا ہے، تو گھاٹے کا سودا ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد کفر کرنا کہ تورات کو مانیں گے انجیل کا انکار کریں گے، یا تورات اور انجیل کو مانیں گے لیکن قرآن کا انکار کریں گے، اب ہدایت انہیں کہاں سے ملے گی؟ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کا دل گواہی دیتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور برحق ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ نشانیاں اور شہادتیں اور گواہیاں ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، اور ان کے انبیاء کرام کی زبان اطہر سے بھی یہی بات نکلی تھی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اتنے ظالم اور جابر لوگ کہ حق بات کو جانتے ہوئے غلط راستے پر چلتے ہیں، یہ حق پر آنا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ کیسی ان کو ہدایت دے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تمہارے دل کے اندر جذبات، احساسات، خیالات اور اس کام کرنے کے لیے راستے تلاش کرنا تو تمہارا حق ہے، باقی اللہ تمہارے لیے آسانیاں فرمائے گا اگر تم اس طرف آ گئے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ، اب ایسے ظالم لوگ کہ حق کو جانتے ہوئے باطل کو اپنائے رکھیں، حقیقت کو جانتے ہوئے افسانے کو ہی سب کچھ سمجھیں، اللہ کہتے ہیں کہ ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور پوری کائنات کی لعنت۔ خالدین فیہا، 2-4 برس نہیں، صدی 2 صدی نہیں، ہمیشہ۔ لا یخفف عنہم العذاب، جو جوتے پڑیں گے، آگ کے اندر جلیں گے، پی پر خون پینا پڑے گا، اور فرشتے روز ان کی خبر لیں گے، اور اس معاملے کے اندر کوئی ان سے نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کے معاملے پر نظر ثانی ہوگی، اور نہ ہی ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھا جائے گا، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی معاملے کے اندر نرمی کی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں اگر ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، اللہ نہ کرے کہ مرتد ہو گیا تھا بعد کے اندر، فوراً ہی مسلمان ہو جائے، وہ اصلح، اور اپنے معاملات کو درست کر لے، اپنی زندگی کا چال چلن صحیح کر لے، اللہ کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو استوار کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، اور معاملے کے اندر آسانی فرمانے والا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، کفر کرنے والے ایمان لانے کے بعد پھر اپنے کفر ہی کے اندر سرگردان رہنے والے، ڈٹ جانے والے، اصرار کرنے والے، لن تقبل توبتہم، توبہ تو دنیا کے اندر قبول کی جا سکتی کہ انسان اچھے حالات کے اندر، نزع کا عالم سے پہلے اپنی زندگی کے اندر ہی اسے یہ احساس ہو جائے اور ادراک ہو جائے، اور یہ خیال کر لے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا، نادم ہو جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لے اور اپنے گناہ پر نادم ہو جائے، اور آئندہ سے توبہ تائب ہو جائے، تو اس کے ساتھ تو معاملہ اور طرح کا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی آخری دم تک اپنی بات پر ڈٹا رہا اور جمع رہا، اور جو غلط نظریہ تھا وہی مانتا رہا، تو اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ گمراہ لوگ ہیں۔
یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، کفر کرنے والے اور کفر ہی پر مرنے والے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان نہ لائے، یہ ایک اور بات ہم کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو دنیا جہان کی دولت مل جائے اور وہ دولت دے کر معاوضے کے اندر اپنی جان کو چھڑا سکے، یہ بات تو ہے ہی ہے نا۔ لیکن اگر کوئی آدمی دینداری کے نام پر، نیکی کے نام پر، اللہ کی رضا کے نام پر ایمان تو نہیں لاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا اور مولا اور ہادی تسلیم نہیں کرتا، اور قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، لیکن اپنا سارا مال، ساری زندگی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان نہیں لاتا، نیک کام کرتا رہتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی نیکی، جب اللہ پر ایمان نہیں ہے، رسول پر ایمان نہیں ہے، قرآن پر ایمان نہیں ہے، تو اس کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں۔ عبداللہ بن جدعان، عرب کا ایک بہت مشہور کردار، غلاموں کو رہا کرانے والا، قیدیوں کو چھڑانے والا، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، یتیموں کی داد رسی کرنے والا اور کھانا کھلانے والا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی اس نے دل کے اندر یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ اس کی تمام تر نیکیاں اور خیر خواہیاں اور اپنا مال خرچ کرنا، جان خرچ کرنا، قربانیاں کرنا، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں۔ اللہ کے راستے کے اندر وہی قربانی قابل قبول ہے جو ایمان کی حالت کے اندر کی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور مسلمان ہوتے ہوئے کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما اور پیغمبر اور قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہوئے کیا جائے، پھر اس کی نیکی قابل قبول ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ساری دنیا کا مال بھی خرچ کر دے، تب بھی قیامت کے دن اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ دنیا کے اندر شاباش ہوگی، بلے بلے ہوگی، تعریفیں ہوں گی، اس کا نام ہوگا اور اس کا چرچا ہوگا، لا خلاق لہم فی الآخرہ، اور قیامت کے دن تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے، سنگلاخ وادیاں ہیں، آگ ہے، پیپ ہے، سزائیں ہیں، کوڑے ہیں، سلاسل ہے، اغلال ہے، بار بار ان کے جسم کی جلد بدل دی جائے گی، بار بار انہیں سزا دی جائے گی، جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، دھکے دے کر دوبارہ پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی ہے نہیں کہ چھڑا سکے، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی زبان نہیں کھول سکتا، کوئی معاوضہ نہیں دے سکتا، اور کوئی دونس اور داندلی اور جبر کا بھی مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ اللہ جو فیصلے کرتا ہے اپنے فیصلوں کے اندر خود مختار ہے، آزاد ہے اور یکتا ہے، اور اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔